ایک انتہائی اچھی خبر ہے، پاکستان کے 2 ایسٹروناٹس جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، بلکہ چلے گئے، اور وہ وہاں پہ خلا نوردی کی تربیت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد چین اور پاکستان کے اشتراک سے جو پہلا ہیومن اسپیس مشن ہے وہ جائے گا۔ اس کے اندر یہ دونوں ہمارے جو پائلٹس ہیں، جن میں سے ایک کا نام خرم داؤد ہے اور دوسرے کا نام ذیشان حسین ہے، یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ یہ دونوں جو پائلٹس ہیں یہ چائنا کے اندر بنیادی طور پہ ٹریننگ حاصل کریں گے کم کشش ثقل کے دوران سروائیو کرنے کی۔ دنیا میں جب ہم زمین پر ہوتے ہیں تو جو کشش ثقل ہے، جو گریوٹی ہے، وہ 9.8 جو ہے وہ ہمارے پیر زمین پر ٹکائے رکھتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اسپیس میں جاتے ہیں کشش ثقل ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ آپ کی جو ہے آپ ایک خاص انداز میں رہنا پڑتا ہے، مخصوص، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مخصوص لباس ہوتے ہیں، اور آپ ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دوران ہی آپ نے کھانا پینا ریسرچ سب کچھ کرنی ہوتی ہے، اور اس کی ایک جو ہے بڑی مخصوص قسم کی اور بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے سخت ٹریننگ سمجھی جاتی ہے۔ جو آپ کے کمانڈوز ہیں، سپر کمانڈوز ہیں، ان سے بھی زیادہ ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے ایسٹروناٹس کی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ موجودہ صورتحال میں جب ہمارے نوجوان سارے صرف موبائل کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، گراؤنڈز میں جانا پسند نہیں کرتے، تعلیم کے میدان میں ہم وہ سبجیکٹس پسند کرتے ہیں جو بغیر پڑھے ہی ہم پاس کر جائیں، کسی مشکل مضمون کی طرف ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ ایسی میمز بنتی ہیں کہ ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، وہ میتھمیٹکس کا ٹیسٹ دے رہی ہے، وہ ٹیسٹ دیتی ہے، ایک مرتبہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ دیتی ہے پھر فیل ہو جاتی ہے، تیسری دفعہ دیتی ہے وہ پھر فیل ہو جاتی ہے، چوتھی دفعہ ٹیسٹ کے دوران اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے میں شادی کر لیتی ہوں۔ یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، مشکل کام یا اچھے کام ہم نے کرنے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ دونوں پائلٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک، جس کو کہتے ہیں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا نئی دنیایں تلاش کر رہی ہے، اور ان نئی دنیاؤں کی تلاش میں پاکستان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یاد کریں سشما سوراج کا وہ بیان، ایک ایسا ملک جس کے اندر 1 ارب 42 کروڑ کی آبادی میں سے 1 ارب 30 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوکے ہیں، 2 ٹائم کی روٹی نہیں پوری ہوتی، جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، 2 4 5 کروڑ افراد جن کی جیب میں 4 پیسے ہیں یا روٹی کھا سکتے ہیں، وہ انہوں نے 5 10 بزنس مین لے کے ایک شائننگ انڈیا کا امیج بنایا، حالانکہ جھوٹ تھا، حالانکہ دھوکہ تھا، فریب تھا۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس IIT ہے اور پاکستان کے پاس ٹیررسٹ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تو جو اس نے کہا وہ آج نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ کس کے پاس IIT ہے اور کس کے پاس UET ہے، اور کس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے، یہ تو خیر بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس طرف جانا چاہیے اور اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے، کہ چونکہ صرف یہ ایسٹروناٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خلا میں جاتے ہیں اور خلا کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اٹس اے پرفیکٹ ورلڈ، ایک اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، دنیاؤں کی تلاش اور نئی دنیاؤں کی تلاش، اور وہ دنیا جو ہماری نظر سے اوجھل ہے اس کی تلاش ایک اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، اور توقع کرنی چاہیے کہ خرم داؤد اور ذیشان حسین ایک رول ماڈل بنیں گے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اس شعبے میں آگے آئیں گے۔